السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ دنیا کی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ یہ ہے کہ 18 اپریل 1955 عیسوی کو انڈونیشیا کے مشہور شہر بندوق میں ایشیا اور افریقہ کے 29 آزاد یا قریباً آزاد ملکوں کے نمائندے جمع ہوئے اور انہوں نے 7 روز کے غور و فکر کے بعد اپنے اقتصادی، ثقافتی اور دوسرے مسائل مل جل کر حل کرنے کی تجویزیں سوچیں۔ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد جمعیت اقوام بنی تھی، جس میں معاملات کی باغ دوڑ فرانس اور برطانیہ کے ہاتھ میں رہی۔ دوسری عالمگیر جنگ کے خاتمے پر مجلس اقوام کی بنیاد رکھی گئی، جس کے لیے امریکہ نے سب سے بڑھ کر کام کیا اور جس میں اب تک امریکہ ہی کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ایشیا اور افریقہ کے آزاد ملکوں کا اتحاد ان بر اعظموں کی 1000 سالہ سرگشت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کانفرنس کے لیے پاکستان، ہندوستان، برما، سیلون اور انڈونیشیا کے بڑے وزیروں نے دعوت دی تھی، اور ان 5 ملکوں کے علاوہ افغانستان، کمبوڈیا، جمہوریہ چین، مصر، حبشہ، گولڈ کوسٹ، ایران، عراق، جاپان، شرق اردن، لاؤس، لبنان، لائبیریا، لیبیا، نیپال، فلپائنز، دولت عربیہ سعودیہ، سوڈان، شام، تھائی لینڈ، ترکی، جمہوریہ ویتنام اور یمن کے نمائندے شریک تھے۔ ابتدائی اجلاس کے بعد مختلف مسائل کے لیے الگ الگ کمیٹیاں بنا دی گئی تھیں۔ 24 اپریل کو ان سب کمیٹیوں کی تیار کردہ تجاویز ایک مصدقہ اعلان کی شکل میں شائع کر دی گئی۔ کانفرنس کا مقصود اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایشیا اور افریقہ کے تمام ملکوں کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی تعاون کے رشتے مضبوط ہو جائیں اور وہ اتحاد و اتفاق سے امن عالم کی خدمت انجام دیں، بڑی طاقتوں کے محکوم نہ بنے رہیں، اور جن ملکوں کو ابھی تک آزادی کی نعمت نہیں ملی یا وہ پسماندہ ہیں، ان کی دستگیری اور مداد میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا جائے۔ اس کانفرنس کا جو پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے یہ ہے کہ اگرچہ ماضی میں مختلف ملکوں کو بعض بڑی طاقتوں سے تکلیفیں پہنچ چکی تھیں، لیکن کسی کے خلاف رنج و ملال کا اظہار نہ کیا گیا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ تمام ملکوں اور قوموں کے درمیان محبت اور برداری کے رابطے استوار ہو جائے، خواہ وہ مشرق میں رہتی ہوں یا مغرب میں۔ جمہوریہ انڈونیشیا کے محترم صدر نے کانفرنس کے اختتام پر جو تقریر کی، اس میں عظیم الشان اجتماع کے نصب العین کا نقشہ نہایت اچھے انداز میں پیش کر دیا۔ موصوف نے فرمایا، ہمیں ماضی کے متعلق اپنے دلوں میں تلخی نہ لانی چاہیے، بلکہ مستقبل پر نظریں جمانی چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے پاک کی نعمتوں میں سے زندگی اور آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ہم پر واضح رہنا چاہیے کہ جب تک قومیں یا ان کے کچھ حصے آزادی سے محروم ہیں، پورے عالم انسانیت کی عزت و حرمت میں کمی رہے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا بلند ترین نصب العین یہ ہے کہ اپنے ہم جنسوں کے خوف اور ملال کی زنجیروں سے نجات دلائے، یعنی ان جسمانی، روحانی اور ذہنی بندھنوں کو توڑے جن کے باعث عالم انسانیت کی بہت بڑی اکثریت طویل مدت سے پوری نشو و نما حاصل نہیں کر سکتی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایشیاؤں اور افریقیوں کا متحد ہو جانا لازم ہے۔